السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف سیکنڈ ایئر. یہ آپ کا ایجوکیشن کا لیکچر ہے. ہم نے اپنا سیکنڈ چیپٹر سٹارٹ کیا ہوا ہے جنوبی ایشیا میں برطانوی نظام تعلیم. ٹھیک ہے, اس کا انٹروڈکشن پڑھ لیا تھا آپ نے, اور پریویس لیکچر میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کا آغاز کس طرح سے ہوا تھا بر صغیر میں, اور کس طرح سے انہوں نے اپنے قدم جمائے اور پھر برطانوی حکومت آئی. آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے چارٹرڈ ایکٹ 1813. ٹھیک ہے, کہ یہ ایکٹ کیا تھا اور اس کی وجہ سے کس قسم کے تعلیمی اثرات مرتب ہوئے بر صغیر کے تعلیمی نظام پہ. سب سے پہلے ہے اس میں مشنری تعلیمی اداروں کا فروغ. 1813 کے ایکٹ کے باعث مشنری تعلیمی اداروں کو غیر معمولی فروغ حاصل ہوا. اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ 1852-53 میں تمام سرکاری اسکولوں اور کالجوں میں صرف 30,000 طلبہ زیر تعلیم تھے, جبکہ نئے قائم شدہ مشنری اداروں میں 3 لاکھ طالب علم تعلیم حاصل کر رہے تھے. عیسائیت کو پورے نظام تعلیم میں سمو لیا گیا تھا, اور ان میں ذریعہ تعلیم بھی انگریزی تھا, جس کے نتیجے کے طور پر مقامی لوگوں کی بہت زیادہ تعداد نے عیسائی مذہب قبول کر لیا. ٹھیک ہے, ہم نے پڑھا تھا پریویس لیکچر میں کہ جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کی جو تعلیمی پالیسیاں انہوں نے بنائی, اس کے رد عمل میں برطانوی پارلیمنٹ میں ایک ایکٹ پاس ہوا 1813 کا, جس کو چارٹر ایکٹ کہا جاتا ہے, اور اس میں جو عیسائیت کی تبلیغ ہے اس کو تعلیمی مقاصد میں اولین ترجیح دی گئی, جو بر صغیر کے جو بھی تعلیمی مقاصد یا نظام تعلیم بنانا تھا. تو اس میں جو ہے 1813 کے ایکٹ کے باعث جو تبدیلیاں آئیں وہ یہ تھیں کہ مشنری تعلیمی اداروں کو بہت زیادہ فروغ ملا, اور جو وہاں کے مقامی لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے اس نے عیسائیت کا مذہب جو ہے وہ قبول کر لیا, اور عیسائیت کو پورے نظام تعلیم میں سمو لیا گیا. یعنی ان کا اولین مقصد تعلیم دینے کی بجائے یہ بن گیا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو عیسائیت کی تبلیغ کی جائے اور ان کو عیسائی مذہب جو ہے وہ قبول کرنے کی اس پہ آمادہ کیا جائے یا اس کی دعوت دی جائے. ٹھیک ہے, پھر ہم پڑھیں گے لارڈ میکالے کی اصطلاحات. لارڈ میکالے جو 1833 میں سپریم کونسل کا ممبر اور پبلک انسٹرکشن کمیٹی کا سیکرٹری مقرر ہو کر ہندوستان آیا تھا, 2 فروری 1835 کو گورنر جنرل کے کونسل کو پیش کی جانے والی اپنی یادداشت میں اس بات پر زور دیا کہ ہندوستان کے قدیم نظام تعلیم اور علم و ادب کو ختم کر دیا جائے. ٹھیک ہے, اس نے ہندوستان آفیسر بن کے آیا, اور اس نے جو اپنی رپورٹ پیش کی اس کا لب لباب یہ تھا کہ ہندوستان کا جو قدیم تعلیمی نظام ہے جو مسلمانوں کے دور سے چلتا چلا آ رہا ہے اس کو ختم کر دیا جائے, اور علم و ادب کو بھی ان کے جو مضامین ہیں, جو ان کے لٹریچر ہے, وہ سب جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی ختم کر دی جائیں, اور ہندوستانیوں کی جملہ معاشرتی اور معاشی برائیوں کے خاتمے کے لیے مقامی علوم کی بجائے یورپی علوم کو ہندوستان میں پڑھایا جائے. ٹھیک ہے, یعنی ان کے جو وہاں کے مسلمانوں کے اپنے علوم و فنون ہیں یا جو ان کی سکلز تھیں ان سب کو ختم کر کے یورپی علوم جتنے ہیں ان کو پڑھایا جائے, اور ان کا جو پڑھانے کا ذریعہ تعلیم ہو وہ بھی انگریزی ہوگا. اس نے انگریزی زبان کو ذریعہ تدریس بنانے کی وکالت کی. یعنی ہر کسی نے, جتنے بھی وہاں سے برطانوی آفیسرز آتے تھے, ان کا زور اسی بات پہ تھا کہ وہاں کے مقامی علوم کو ختم کر دیا جائے, اور نظام تعلیم جو ہے وہ تمام تر جو ہے علوم مغربی علوم پڑھائے جائیں, اور ذریعہ تعلیم بھی جو ہے وہ انگریزی زبان کی جائے بنسبت فارسی یا عربی کے. نیکسٹ آتی ہے بینٹنگ ریزولوشن. میکالے نے 1813 کے ایکٹ کی روح سے مشرقی علوم کی ترقی کے لیے دی جانے والی مالی امداد بند کرنے کی سفارش کی. ٹھیک ہے, 1813 کے ایکٹ میں ہم نے پڑھا تھا کہ مشرقی علوم کے لیے جو ہے وہ مالی امداد فراہم کرے گی جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی مولوی حضرات یا پنڈت ہیں ان سب کو بھی جو ہے وہ ان کے کارکردگی کے حساب سے جو ہے نوازا جائے گا مختلف انعامات سے. لیکن جو لارڈ میکالے ہیں اس نے ایک
وہ سفارش پیش کی کہ مشرقی علوم کی ترقی کے لیے جتنی بھی مالی امداد ہے حکومت کی، برطانوی حکومت کی طرف سے، اس کو بند کر دیا جائے، اور واضح طور پہ کہا کہ تعلیم کا مقصد ایسی نسل تیار کرنا ہے جو مغربی افکار و نظریات کی ترجمان ہو. ٹھیک ہے، یعنی جب ہم بات کرتے ہیں اس کی ایسٹ انڈیا کمپنی کی، تو وہ انہوں نے جو تعلیمی پالیسی اپنائی تھی وہ اس مقاصد ان کے بھی یہی تھے، لیکن وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اس وقت تک ان کی حکومت وہاں بر صغیر میں اتنی مستحکم نہیں ہوئی تھی. لیکن لارڈ مکالے نے آ کے واضح طور پر اپنے اصل جو تعلیمی مقاصد کا حصول چاہتے تھے وہ بر صغیر کی عوام سے، اس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہاں کی جو نظام تعلیم ہے اس کا بنیادی مقصد ایک ایسی نسل تیار کرنا ہے جو مغربی علوم جانتی ہو اور مغربی افکار اور نظریات کے ترجمان ہو، اور جو رنگ و نسل کے اعتبار سے بلا شبہ ہندی ہو، لیکن فکر و نظر اور سیرت و اخلاق کے اعتبار سے خالص انگریزی ہو. یعنی ہوں تو وہ مقامی لوگ ہی بر صغیر کے، ہندوستان کے، لیکن جو ان کے سوچنے سمجھنے کا انداز ہے یا ان کے جو نظریات ہیں یا ان کے جو کلچر ہے وہ سب کا سب جو ہے وہ مغربی ہونا چاہیے. مکالے کی ان سفارشات کی روشنی میں تیار ہونے والی تعلیمی پالیسی کو بینٹنگ ریزولوشن کہتے ہیں، جسے 7 مارچ 1835 میں منظور کیا گیا. ٹھیک ہے، اب مکالے کے یہ جتنے بھی نظریات تھے لارڈ مکالے کے، جو اس نے آ کے یہاں پر جن کا اظہار کیا، ان سب کی روشنی میں کچھ پوائنٹس 4 یا 5 پوائنٹس پہ مبنی جو ہے وہ ایک ریزولوشن یا ایک قرارداد پاس کی گئی، جس کو ہم بینٹنگ ریزولوشن کہتے ہیں، اور یہ 7 مارچ 1835 میں جو ہے قرارداد جو ہے وہ منظور کی گئی، اور اس کے جو مین پوائنٹس تھے وہ یہ تھے. اس ریزولوشن کے اہم خدوخال یہ ہیں. نمبر 1، سرکاری تعلیم کا مقصد ہندوستان میں مغربی علوم و سائنس کا فروغ ہے. ٹھیک ہے، اس میں کسی قسم کی تربیت یا اخلاق کو بہتر بنانا یا اچھے معاشرے کے لیے اچھے یا کارآمد شہری فراہم کرنا نہیں تھا تعلیم کا مقصد، بلکہ سرکاری تعلیم کا بنیادی مقصد تھا مغربی علوم اور سائنسی علوم کا فروغ جو مغرب میں پڑھائے جا رہے تھے. نمبر 2، آئندہ سے ملک کی سرکاری زبان فارسی کے بجائے انگریزی ہوگی. انہوں نے جو لینگویج ہے، جو آفیشیل لینگویج ہے، وہ بھی فارسی سے، پرشین سے چینج کر کے انگریزی انگلش کر دی. ٹھیک ہے. نمبر 3، ذریعہ تعلیم انگریزی ہوگا. میڈیم آف ایجوکیشن یا جس زبان میں تعلیم دی جائے گی، جس ذریعے سے تعلیم دی جائے گی، وہ بھی فارسی یا عربی کے بجائے انگریزی ہی ہوگا. نمبر 4، مشرقی علوم کے اشاعت پر آئندہ سے کوئی رقم خرچ نہیں کی جائے گی. کسی قسم کی مالی امداد نہیں دی جائے گی یا رقم خرچ نہیں کی جائے گی حکومت کی طرف سے، ایسٹ انڈیا کمپنی یا برطانوی حکومت کی طرف سے مشرقی علوم کی اشاعت پر یا ان کو پڑھانے پر یا ان میں مزید ترقی کرنے پر. ٹھیک ہے، یعنی جو جتنے بھی 1813 کے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنائی ہوئی جو تعلیمی پالیسیاں تھیں، ان سب کو جو ہے، ان تمام پوائنٹس کی جو ہے اس بینٹنگ ریزولوشن میں نفی کر دی گئی، یا ان سفارشات کو یا ان سب کو ختم کر دیا گیا. ٹھیک ہے. تعلیم کا مقصد لوگوں کو سرکاری ملازمت کے لیے تیار کرنا، خاص طور پر نچلی سطح کے انتظامی عملے کی فراہمی قرار پایا. مکالے کی یادداشت آئندہ برطانوی تعلیمی پالیسی کا رہنما اصول بن گئی، جس کے نتیجے میں ہندوستان میں تعلیم کا نظام اپنی قومی اساس سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا. ٹھیک ہے. مکالے کے یہ جو جتنے بھی نظریات، یہ پوائنٹس تھے یا بینٹنگ ریزولوشن جو منظور کی گئی، وہ آنے والے وقت میں بر صغیر کا جو تعلیمی نظام مرتب ہونا تھا انگریزوں کے انڈر، اس میں جو ہے وہ رہنما اصول یا امپورٹنٹ پوائنٹس یا امپورٹنٹ ٹارگٹس بن کے سامنے آئی، اور ساتھ ساتھ تعلیم کا واحد مقصد جو ہے وہ سرکاری ملازمتوں کا حصول بنا دیا گیا. یعنی انہوں نے جو ہے مائنڈ سیٹ اپ ہی ایسا کر دیا ہندوستان کے لوگوں کا کہ تعلیم صرف سرکاری ملازمتوں کے حصول کے لیے حاصل کی جائے گی، اور کسی قسم کی اس میں کوئی اخلاقیات یا دنیا اور آخرت کی بہتری اور اس قسم کے کوئی بھی جو ہے اس مقاصد جو ہیں وہ شامل نہیں ہوں گے. اور خاص طور پہ جو ان کو سرکاری ملازمتوں کے لیے لوگ چاہیے تھے، وہ نچلی سطح کے، نچلے درجے کے تمام تر جو ہیں انتظامی عملہ چاہیے تھا، کیونکہ افسر جو ہے وہ ہمیشہ برطانیہ کی طرف سے، وہیں برطانوی شہری جو ہے وہ تعینات ہوتا تھا بر صغیر کے مسلمانوں پر. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے ہندوؤں کو مسلمانوں پر ترجیح. 1841 میں تعلیم عامہ کمیٹی کو ختم کر کے اس کی بجائے 1842 میں کونسل آف ایجوکیشن قائم کر دی گئی. 1844 میں لارڈ ہرڈنگ
نے واضح طور پر اعلان کر دیا کہ سرکاری ملازمتوں کے لیے ان افراد کو ترجیح دی جائے گی جو سرکاری اسکولوں کے تعلیم یافتہ ہوں گے، یوں سرکاری ملازمتوں کا حصول تعلیم کا مقصد بن گیا. ٹھیک ہے. 1841 میں جو ہے تعلیم عامہ کمیٹی کو ختم کیا گیا اور 42 میں کونسل آف ایجوکیشن اس ایک نئے نام سے یہ ادارہ قائم کر دیا گیا، اور ساتھ لارڈ ہارڈنگ نے یہ بات واضح کر دی کہ سرکاری ملازمتیں صرف انہی لوگوں کو دی جائیں گی جو سرکاری اسکولوں کے یعنی برطانوی حکومت کے انڈر جو اسکولز چل رہے ہیں اس میں جو عیسائی مشنری کام کر رہے ہیں یا عیسائیت کی تبلیغ دی جا رہی ہے اور مغربی علوم پڑھائے جا رہے ہیں انگریزی زبان میں. جو اسکولز جو سرکاری اسکول ظاہر ہے تمام سب اس چیز کو فالو کر رہے تھے، جو اس میں تعلیم حاصل کرے گا تو سرکاری ملازمتیں بھی صرف انہی کو دی جائیں گی، اور کسی اسکول یا مدرسے کے پڑھے ہوئے انسان کے لیے سرکاری ملازمت حاصل کرنا جو ہے وہ ناممکن ہے. اور اس طرح سے انہوں نے تعلیم کا بنیادی مقصد ہی ملازمت کا حصول بنا دیا. اس دور میں انگریزوں کی تعلیمی حکمت عملی کا ایک پہلو ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان امتیاز و تفریق کا آغاز تھا. ہر ممکن کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کے مقابلے میں ہندوؤں کو ہر میدان میں آگے بڑھایا جائے. مسلمانوں کے تعلیمی نظام کو ختم کرنے کے لیے ملازمتوں کے لیے اخبارات میں دیے جانے والے اعلانات میں بھی یہ لکھ دیا جاتا تھا کہ صرف ہندو ملازم رکھے جائیں گے. دوسرا کام انہوں نے کیا کیا کہ مسلمان اور ہندو مسلم فسادات کھڑے کرنے شروع کر دیے، یعنی جو مقامی لوگ تھے ان کو کمزور کرنے کے لیے، ان کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے، کہ بجائے اس کے کہ وہ ان کے انگریزوں کے خلاف متحد ہو کے کھڑے ہو جائیں مقامی لوگ، انہوں نے ہندو مسلم تفریق شروع کر دی. ان کے درمیان ہی جو ہے وہ نفرت کا اور ایک جو ہے وہ امتیازی سلوک کا آغاز کر دیا. یہاں تک کہ جو سرکاری ملازمتوں کے لیے اشتہارات دیے جاتے تھے اس میں واضح طور پر لکھا ہوتا تھا کہ صرف ہندوؤں کو ہی ترجیح دی جائے گی، یا ہندو جو ہیں وہ صرف اس ملازمت کے لیے جو ہے اپلائی کریں یا انہی کو رکھا جائے گا، مسلمانوں کو نہیں رکھا جائے گا. ٹھیک ہے. نمبر 5 پہ ہے سر چارلز ووڈ ڈسپیچ. تعلیمی نقطہ نظر سے یہ دور سر چارلز ووڈ کے 1854 کے ڈسپیچ پر ایک اختتام کو پہنچا. ٹھیک ہے. اب یہ چارٹر ایکٹ 1831 سے جو ایک دور چلا آ رہا تھا، اس میں مختلف یعنی تعلیمی پالیسی جو ایک تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنی پالیسی کی پیش کی تھی، اس کے بعد 1830 میں جو ہے برطانوی پارلیمنٹ کی طرف سے ایک ایکٹ آیا، چارٹرڈ ایکٹ. اس کے بعد تعلیمی پالیسی میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں، اور سر چارلز ووڈ کے ڈسپیچ تک یا مراسلے تک 1854 تک جو ہے یہ تبدیلیاں آ کے ایک دور ان کا ختم ہوتا ہے. اس ڈسپیچ نے جدید تعلیم کے مقاصد کو قانونی شکل دے دی. ٹھیک ہے. یعنی جتنی باتیں آن پیپر تھیں، بینٹنگ ریزولوشن ہو گئی اور لارڈ مکالے کی بیان کردہ تجاویز ہو گئیں، یا سب یہ جو ہے چارٹرڈ ایکٹ ہو گیا، ان سب کو جو ہے آن پیپر ایک قانونی شکل جو دی وہ ووڈس ڈسپیچ نے دی. اسے منظم کرنے کے طریقہ کار وضع کیا، انگریزی کو مستقل ذریعہ تعلیم کی حیثیت دے دی گئی، ہندوستان میں یونیورسٹیوں کے قیام کی منظوری دے دی گئی. ان تمام یعنی جو بھی تجاویز تھیں یا جو بھی کام انگریزوں کے نظام تعلیم کے مطابق، انگریزوں کی تجاویز کے مطابق نظام تعلیم میں چینجز آنی تھیں، ان کو منظم کر دیا گیا. ان چینجز کو آرگنائز کر کے ان کا طریقہ کار واضح کر دیا گیا کہ یہ چینجز کس طرح سے لانی ہے. نمبر 2 پہ انگریزی انگلش لینگویج کو جو ہے ذریعہ تعلیم مستقل یعنی یہ ان چینجیبل جو ہے وہ ذریعہ تعلیم بنا دیا گیا انگریزی زبان کو. نمبر 3 پہ ہندوستان میں یونیورسٹیوں قیام کی یعنی یونیورسٹیاں قائم کرنے کی منظوری دے دی گئی. سیاسی اعتبار سے یہ دور مسلمانوں کے لیے مصائب و آلام کا دور تھا. ٹھیک ہے. پولیٹیکلی یہ جو ٹائم چل رہا تھا یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی پریشان کن اور جسے کہنا چاہیے تنزلی کا دور تھا. ٹھیک ہے. آلام کا دور تھا اور وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے تھے. ٹھیک ہے. ان کو اپنے سروائیول کے لیے جو ہے بہت زیادہ سٹرگل کرنی پڑی تھی. تعلیمی میدان میں یہ زمانہ مسلمانوں کے لیے مایوسی کا زمانہ تھا. سیاسی طور پہ تو وہ ان کے اوپر مصائب و آلام، پریشانیاں اور تکلیفیں تھیں، لیکن
تعلیمی اعتبار سے بھی مسلمان جو ہے وہ پستی کا شکار ہونا شروع ہو گئے. ان کا تعلیمی نظام ختم کر دیا گیا. ان کا جو صدیوں پرانا اور اتنا کامیاب تعلیمی نظام جو چل رہا تھا اس کو بالکل جڑ سے اکھاڑ پھینکا گیا. ان کے تمام مدارس غیر تسلیم شدہ قرار دے دیے گئے. جتنے بھی مدارس تھے، مدرسے تھے مسلمانوں کے بنائے ہوئے، ان سب کو جو ہے وہ غیر تسلیم شدہ، یعنی حکومت ان میں پڑھائے جانے والے علم کو یا ان سے حاصل کردہ اسناد کو جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کرے گی، ان کو تسلیم نہیں کرے گی. عام اور مفت عوامی تعلیم کا دور ختم ہو گیا. تعلیم کو قابل فروخت چیز بنا دیا گیا، جو ایک مسلمانوں کا بنایا ہوا اصول تھا کہ تعلیم سب کے لیے اور گود سے لے کر گور تک جو ہے وہ تعلیم حاصل کرو، اس رول کو ختم کر دیا گیا اور تعلیم کے لیے باقاعدہ معاوضہ طلب کیا جانے لگا، جہاں صرف صاحب ثروت لوگ ہی تعلیم حاصل کر سکتے تھے. اور اس کی وجہ سے جو صرف افورڈ کر سکتے تھے یا جو صاحب استطاعت لوگ تھے وہی تعلیم کے اجارہ دار بنتے چلے گئے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ چینجز تھیں جو سر چارلز ووڈ کا جو ڈسپیچ تھا، مراسلہ تھا، اس کی وجہ سے ایک قانونی شکل میں سامنے آ گئی برصغیر کے تعلیمی نظام میں. اب ہم پڑھیں گے 1813 سے 1854 تک کے دور کے اہم تعلیمی واقعات کا خلاصہ درج ذیل ہے. ٹھیک ہے، 1813 میں کیا تھا؟ چارٹرڈ ایکٹ جو ہے وہ پاس ہوا تھا، اور 1854 پہ یہ تمام جو چینجز تھیں یہ آ کے جتنی 1813 سے لے کے 1854 تک کے دور کے تمام چینجز انہوں نے ایک قانونی شکل اختیار کر لی اور ان کا امپلیمنٹیشن کر دیا گیا. اب ان کا ایک شارٹ جو ہے وہ کوئک ریویو ہے ان پوائنٹس میں کہ کیا کیا چینجز آئی تھیں. 1851 میں سرکاری سطح پر بمبئی ایجوکیشن سوسائٹی قائم کر دی گئی. 1816 میں کلکتہ ودیالیہ کے نام سے ایک تعلیمی ادارہ قائم کیا گیا جس کو 1819 میں کالج بنا دیا گیا. ہندوستان کا پہلا گورنمنٹ کالج تھا. یہاں کا ذریعہ تدریس انگریزی زبان مقرر کیا گیا. ٹھیک ہے، 1816 میں کلکتہ ودیالیہ کے نام سے ایک کالج بنا دیا گیا اور تعلیمی ادارہ قائم کیا گیا، پھر وہ کالج بن گیا. 1823 میں تعلیمی عامہ کمیٹی کا قیام عمل میں آیا اور ہندی زبان کے فروغ کے لیے آگرہ میں تعلیمی ادارہ کھولا گیا. ٹھیک ہے، یعنی وہی ہندو مسلم تنازع اور تفریق کو ہوا دینے کے لیے، ان کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے باقاعدہ ہندی زبان کو فروغ دیا جا رہا تھا اور مسلمانوں کی جو زبان تھی اس کو جو ہے وہ دبایا جا رہا تھا یا اس کی نفی کی جا رہی تھی. 1828 میں گورنر جنرل ولیم بنٹنگ نے مسلم مدارس کے اوقاف ضبط کرنے کا حکم دیا، یعنی جتنی بھی مالی امداد حکومت فراہم کرتی تھی مسلم مدارس کے لیے وہ سب ختم کر دی گئی اور اس کو ضبط کر لیا گیا. 1836 میں نئی طرز پر ہگلی کالج کلکتہ اور میڈیکل کالج کلکتہ کا قیام عمل میں لایا گیا. ٹھیک ہے، یہ دو کالجز کلکتہ میں قائم ہوئے. 1844 میں ہندو کالج کلکتہ میں انجینئرنگ کی کلاسز شروع کر دی گئیں. یعنی یہ تمام مغربی علوم جو ہیں ان کو پرومیننٹ کر کے یا ان کو اہم بنا کر پیش کیا جا رہا تھا، ساتھ ساتھ جو ہے وہ مسلمانوں کے جو مشرقی علوم ہیں ان کی نفی کی جا رہی تھی. 1847 میں انجینئرنگ کالج رڑکی قائم کیا گیا. ٹھیک ہے، ایک اور انجینئرنگ کالج رڑکی میں قائم کر دیا گیا. ٹھیک ہے، یہ ساری وہ چینجز تھیں. ایک کوئک ریویو تھا جو 1813 کے چارٹرڈ ایکٹ کے بعد سے لے کر 1854 تک جب چارلز ووڈس ڈسپیچ سامنے آیا تب تک کی یہ چینجز ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا چارٹر ایکٹ کا. اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کا آغاز. نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں، وہ ہے ووڈس ڈسپیچ. ٹھیک ہے، ان ڈیٹیل پڑھیں گے کہ ووڈس ڈسپیچ کیا تھا اور اس کے کیا کیا اہم نکات تھے. یہ سارے جو ہیں یہ شارٹ کوسچن کے فارم میں بھی آتے ہیں اور لانگ میں بھی. یہ اپنے ساتھ ساتھ یاد کرتے جانے، اور جیسے جیسے میں یہ ہیڈنگز آپ کی بک میں بنی ہوئی نہیں ہے. جس طرح سے آپ کو لیکچر میں بتاتی ہوں یا سمجھاتی ہوں یا آپ کو ہیڈنگز کے ساتھ ساتھ ریڈنگ کراتی ہوں، آپ یہ ہیڈنگ ضرور اپنے ٹیلی کر کے اور اپنی بکس پہ نوٹ ڈاؤن کر لیں، یا آپ کو دوبارہ ہیڈنگ جو ہیں وہ نہیں ملیں گی کہیں سے. ٹھیک ہے، یہ میں خود ہیڈنگز بنا کے اور پھر آپ کے لیے لیکچر اپلوڈ کرتی ہوں. اوکے جی.